السلام علیکم جناب. کوئی بھی شخصیت کوئی شعر لکھے، کوئی غزل لکھے، کوئی گیت لکھے یا کوئی نظم لکھے تو ہم سارے اس کو شاعر مان لیتے ہیں، لیکن دل سے اس وقت اس کو شاعر مانتے ہیں جب اس کی کوئی ہوئی لکھی ہوئی غزل، گیت یا نظم کوئی اچھا گلوکار گائے. تو آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت کو اپنے پروگرام پاکمال لوگوں میں بلا رکھا ہے جن کا نام سلیم شہزاد ہے. وہ نہ صرف اچھے شاعر ہیں بلکہ اچھے اینکر بھی ہیں. ان ڈراموں میں بھی کام کیا، یعنی ایکٹنگ بھی کر لیتے ہیں. اور ان کے گائے ہوئے گیت، ان کے گائے ہوئے فوک گیت عطا اللہ عیسیٰ خیلوی سے لے کے منصور ملنگی سے لے کے نہ جانے کتنے گلوکاروں نے گایا. تو آئیے ان سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سلیم صاحب. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. آپ میاں والی سے آ رہے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آپ سے بات کر کے. میرا سب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یاد کیا اور آپ نے بلایا. بہت اچھا لگا اور میں تو آپ کا ہمیشہ سے فین رہا ہوں. سچی بات ہے، ہم تو آپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. اللہ خوش رکھے آپ کو. پروگرام سنے، آپ کو بہت سے پروگرامز میں دیکھا اور آپ ایک ورسٹائل، ایک خود ایک بڑی شخصیت ہیں. میرے لیے بڑی خوش بختی ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے مطلب یہ بات تو ہم نے اچھی کی ہے اور اچھی لگ بھی رہی ہے، لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کی تعریف کرتے رہیں گے تو بات آگے بڑھے گی نہیں. سلیم شہزاد صاحب، آپ یہ بتائیں کہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں یہ ان کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی میں شاعر ہوں، میں اب شعر کہنا شروع کر دوں، یا لوگ بتاتے ہیں کہ بھئی تم تو بڑے اچھے شاعر ہو، تم تو شعر کہا کرو؟ میں نا اس آپ کی بات کو اگر اس طرح دیکھتا ہوں کہ لوگ آپ کو کچھ بھی نہیں بننے دیتے ہیں. اچھا، لوگ کبھی بھی یہ بھی اچھی بات ہے. لوگ آپ کو کبھی بھی کچھ نہیں بننے دیں گے کہ آپ کیا ہیں. لوگوں کو اگر اس بات کا پتہ چل جائے کہ آپ بہت اچھے اینکر ہیں، بہت اچھے ایکٹر ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، تو وہ کبھی بھی نہیں بتائیں گے. یہ جو ہے فیلنگز آپ کے بہت قریبی لوگ یا آپ کے انر میں اندر سے آتی ہے. ایک چیز ہوتی ہے جو فیل کراتی ہے کہ یار یہ جو بات فلاں شاعر نے جو شعر کہا ہے، میں نے بھی اس انداز کی بات کر سکتا ہوں، میں اس اینگل سے کر سکتا ہوں. میں شاعری بنیادی طور پہ ان جذبوں کا نام ہے جہاں تک عام آدمی نہیں پہنچ سکتا. اوکے تو جب آپ اس تک پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو خود بھی فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، لوگ بھی کہنے لگ جاتے ہیں کہ جی شاعر ہے. تو اس فیلنگ تک آپ کب پہنچے؟ کب آپ کو احساس ہوا کہ یار یہ شعر تو میں نے بڑا زبردست کہہ دیا؟ یہ ہوا کہ میرے ساتھ جو ہوا کہ میرے دو ماموں تھے، ایک شاعر تھا اور ایک استاد تھا. اب استاد کی خواہش تھی کہ میرا جو بھانجا ہے، میں بڑا تھا اپنے سب تمام کزنز میں، تو ان کی خواہش تھی کہ یہ جو ہے ایجوکیشن کی طرف آئے اور یہ استاد بنے یا پروفیسر بنے یا اس طرح کی. اور دوسرا جو میرا ماموں شاعر تھا، اس کی یہ خواہش تھی کہ یہ میری طرف آئے. وہ ڈراتا بھی تھا کہ یہ ماموں وہ بڑے تھے جو ٹیچر تھے، وہ کہتے بھی تھے کہ دیکھ لے پھر جو جس کام کی طرف آ رہا ہے. میں نے بھی بڑی بھائی سے وہ کھائی اور آپ کو بھی اچھی بھلی سننی پڑیں گی، اس طرف آؤ نہیں. مگر وہ اس نے میرا ذوق دیکھ کے پھر آہستہ آہستہ مجھے خود بھی لگا کہ نہیں، یہ کام مجھے کرنا ہے یا مجھے یہ آتا ہے یا میں اس کو کر لوں گا، میں شعر کہہ لوں گا. تو یوں شاعری کا آغاز ہوا. وہ یہ کہ میں اپنے گاؤں سے جب دوسرے گاؤں مجھے ہاسٹلائز زندگی گزارنی پڑی اور پھر سردیوں کی طویل راتیں اور تنہائی کی وہ راتیں، تو میں اور تو کچھ نہیں کر سکا ان دنوں میں، تو شاعری کرنے لگ گیا. تو شاعری جب میں کرنے لگا تو اس زمانے میں پہلے میں نے اپنی جو میری مدر ٹنگ ہے سرائکی، اس میں نے کہا کہ رات وچھوڑے والی جھلی سم پویں ہاں، مینو نہ رواں ہاں تے آپ بھی نہ رویں ہاں، تو میرے وانگو گلے جائیں جے گھر وچھویں ہاں، رات وچھوڑے والی جھلی سم پویں. اس طرح کے وہ جو مصرے تھے نا، ٹوٹے پھوٹے جو مصرے، ابتدائی جو میری شاعری تھی، تو میں نے شروع کی. اصل میں وہ فیلنگ تھی، وہ تنہائی کی ساری وہ چیزیں تھیں جو میں نے کوشش کی کہ اپنے. اچھا جی، پنجابی اور سرائکی ہے، اس میں تشبیہات اور استعارے تو بڑے خوبصورت ہیں، لیکن اس میں وہ جو قافیہ ردیف ملانا ہے اردو کے مقابلے میں، وہ مجھے ذرا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں، ہر زبان کا جو ہے اپنا ایک اس کا ایک رچاؤ ہے، اس کا ایک بہاؤ ہے، اس کے اپنے ردیف ہیں کافی. زبان اردو ہو، پنجابی ہو، سرائکی ہو، پوٹھواری ہو، پشتو ہو، کوئی بھی ہو، اس کا ایک اپنا پیٹرن ہے، ہاں، ایک رنگ ہوتا ہے، ایک انگ ہوتا ہے. صحیح اس کا ایک اپنا استعمال ہے. تو بڑا باکمال فنکار وہ ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرتا ہے. صحیح. اس کو اچھا استعمال کر لیتا ہے
تو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے نگینے میں جڑتا کس طرح ہے. جڑتا کس طرح ہے، اس صحیح لفظ کا استعمال کیسے کرنا ہے، صحیح. اس کو اگر اچھا آ گیا ہے استعمال کرنا ہوں. تو پھر جو ہے بڑا اچھا، پھر آپ کو منصور ملنگی ہو، عیسی خیل بھی ہو، اللہ جل لونے والا ہو، ندیم عباس اس کا نوجوانوں جو کی بیٹا بات ہے، کریں، ہاں جی، شوکت علی صاحب کی بات کریں، عنایت ماشاء علی اللہ. صاحب کی، اب دیکھیں چھلا کچھ بھی نہیں تھا مگر صحیح. انہوں نے گایا ان کا ایک انداز بھی بڑا انداز کیا، خوبصورت تھا جی. تو وہ لفظ اتنے خوبصورت کہ وہ ہوں. چھلا پوری دنیا میں چلا گیا کہ صحیح صحیح صحیح. تو آپ کو پہلی داد کب ملی کہ میں نے کہا واہ بھائی واہ کیا بات ہے. میں یہ پڑھ رہے تھے، کالج میں تھا، تو اس زمانے میں شعر جو ہماری بزم ادب کی جو اس زمانے میں ہوتے تھے، اب تو یہ بھی نکال دیے گئے ہماری زندگی سے کہ اب یہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم کوئی اچھا شاعر جو ہے وہ کسی کالج کی سطح پہ یا اسکول کی سطح پہ، اس زمانے میں اسکول اور کالج کی سطح پہ بیت بازی ہوتی تھی، شعر خوانی ہوتی تھی، اور بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں، مگر اب وہ ساری نکال کے اب ایک بہت بڑا سارا جو ہے بیگ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو پکڑا دیا گیا ہے کہ تم اس کے ارد گرد کوہلو کے بیل کی طرح اس کے ارد گرد گھومتے رہو. انہیں نہیں پتا کہ سوشو اکنامی کیا ہے، ہمارا کلچر کیا ہے، ہم کون ہیں، ہماری زبان کیا ہے. انہوں نے جو بس اس کتاب میں دیکھنا ہے وہ کرنا ہے. تو اس زمانے میں یہ بزم ادب کے جو پروگرام تھے اس میں بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا تھا. تو پھر میں نے ایک بار کہا کہ جی میں نے اپنی شعر جو ہے میں نے آپ کو اپنی غزل سنانی ہے. تو اس کے اوپر جب میں نے سنائی تو میرے جو استاد تھے جو پروفیسر صاحب، تو انہوں نے کہا کہ جی واقعی یار آپ نے اچھا کمال کیا بیٹا، مگر آپ کا جو ہے تھوڑا سا بھی شعر کچا ہے، ایکسپیرئنس تجربے جو وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی ٹھیک ہوتا ہے جی. خود ہونا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس طرح پھر وہ داد جو ہے اس کے وہ بعد آپ کو ملی. ایسی چلی کہ پھر ہم چلتے رہے. اچھا یہ ویسے میرے ذہن میں آ گیا کہ شاعر کیوں اس کو وہ وارم اپ ہوتا ہے یا اس کو مزہ آتا ہے. ظاہر مزہ تو سب کو آتا ہے کہ وہ جب ایک شعر کہتا ہے یا ابھی آدھا مصرع بھی کہتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو داد کے نا ڈونگرے برسنا شروع ہو جائیں، واہ واہ ہونا شروع ہو جائے، واہ کیا بات ہے. تو ایسا ہوتا ہے یا کہ ویسے ہی میں اس میں میرے دوست جو لکھنے والے ہیں وہ ممکن ہے میرے ساتھ اتفاق اس بات پہ کرے نہ کرے، پہلی داد شاعر اپنے آپ کو خود دیتا ہے. خود جب شعر کمپلیٹ ہوتا ہے تو بندہ خود کرتا ہے کہ واہ. اچھا جج بھی بندہ خود ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ اچھے جج ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ اچھے اینکر ہیں یا نہیں ہیں، اچھے شاعر ہیں یا نہیں ہیں، اچھے کیمرہ مین ہیں یا نہیں ہیں. بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. شعر جب کہیں غلطی بھی تو کر سکتا ہے، کہیں کر سکتا ہے. اچھا وہ یا خود پسندی ہو سکتی ہے. بعض اوقات عام آدمی وہ غلطی نہیں پکڑ سکتا. مطلب بطور اینکر آپ کو پتہ ہے کہ بریجنگ کیا ہے، گفتگو کیا ہے، میں نے کس بندے سے کس وقت کیا بات کرنی ہے، اس کو ٹف ٹائم دینا ہے یا اس سے آسانی سے بازو سے پوچھنا ہے انڈا فرائی کر لیتے ہو، کیا پسند ہے، کیا کھا لیتے ہو، کیا پی لے، یا دو شعر سنا دو، یا کسی کو آپ کو پسند اس طرح کی. لیکن آپ جو ہے چاہیں تو آپ اس کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں، کلاسک کی روایت کی بات کر دیں، کوئی جدید شاعری کی بات کر دیں، علم عروض کی بات کر دیں. تو اگر اس کے پاس یہ نہیں ہے تو وہ پھنس جائے گا نا. صحیح. کہ اگر آئے صاحب کو تھوڑی دشمنی سے مہربانی کر. اچھا سلیم شہزاد صاحب، ادھر دو چیزیں بڑی ہم محسوس کرتے ہیں یا ہم سوچتے ہیں یا سمجھتے ہیں. ایک تو یہاں کے شعراء کو یا یہاں کے گلوکاروں کو خواہ مخواہ کا اندر ایک دکھ پھنسا ہوا ہے، اور دوسرا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس نے کوئی عشق کیا اور بے وفائی ہو گیا جس کی وجہ سے یہ دکھ جو نا ابھر کے شاعری کی شکل میں یا گلوکاری کی شکل میں. تو اس میں کیا کچھ سچائی ہے یا ویسے ایک سوچ ہی ہے؟ اس میں دیکھیں نا، اگر زندگی کی اگر آپ اپنے سارے مائل سٹون دیکھیں تو ہماری زندگی کو وہ ہمارے ایک شاعر دوست ہیں رائے ناصر صاحب، ان کا ایک مصرع ہے کہ زندگی نو جی خوشیاں کہیے پھر تو لوکی 2 دن جیندے. خوشی تو 2 دن کا عمل ہے نا. صحیح. دکھ جو ہے جب پیدائش سے لے کے مرنے تک انسان کے ساتھ وہ چلتے رہتے ہیں، اور جتنا دکھ بندے کو اٹریکٹ کرتا ہے، گریف میں جا کے بندہ جو ہے وہ محسن نے کہا تھا کہ جی خوشی ملی تو کئی درد مجھ سے روٹ گئے، دعا کرو کہ میں پھر سے اداس ہو جاؤں. یہ جو دکھ کے ساتھ اداسی جڑی ہوئی ہے نا، اس وقت بندہ بڑے اچھے فیصلے کرتا ہے، بڑی اچھی سوچ آتی ہے، بندہ بڑا اپنے آپ کو، اور جیسے آپ اداسی سے یا دکھ سے واپس آتے ہیں تو بڑے تر و تازہ ہوتے ہیں. خوشی زیادہ دیر تک نہیں رہتی. مطلب یہ بات صحیح ہے کہ دکھ ایک ایسی بھٹی ہے جس میں آپ کو نکھر کے یا نتھار کے سامنے لایا جاتا ہے. بالکل وہ آپ کو نتھار کے سامنے کھڑے کر دیتے ہیں. اور اچھا ہر چھوٹا آدمی جو ہے نا جی، بڑا آدمی بڑے دکھ برداشت کرے گا. چھوٹا آدمی اگر بڑے بڑے دکھ برداشت کرنا شروع کر دے تو وہ چھوٹا تو نہیں رہتا، وہ تو بڑا ہو جاتا ہے. اچھا اب آپ جب شاعری کرتے ہیں، آپ جب گیت لکھتے ہیں اور آپ کے اثر بھی ہم اثر ہوتے ہیں، وہ بھی لکھ رہے ہوتے ہیں،
تو اچانک ایک گلوکار جس کا بڑا نام ہوتا ہے، چلے عطاء اللہ عیسیٰ خلوی کا ہی اب نام لیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے یار یہ غزل تو یا یہ گیت یا یہ نظم میں نے گانی ہے. تو کئی شاعر خود بھی بیچتے ہیں ان کو، تو کئی خود پک کر لیتے ہیں کہ یار اس میں جو وزن ہے نا وہ اب میں نے ہی اٹھانا ہے. تو آپ کے ساتھ یہ حادثہ کب ہوا؟ عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی تو اس ملک کا لیجنڈ ہے، بہت بڑا آرٹسٹ ہے. میری خوش بختی ہے کہ میں نے پاکستان کے سارے تقریباً بڑے لوگوں کے ساتھ کام کیا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی نیاز مندی، شوکت علی صاحب ہوں، عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی ہوں، منصور ملنگی ہوں، اللہ دیتا لونے والا ہوں، شفاء اللہ خان جی روکڑی جی ہو، سریہ ملتانی کر ہو، راحت ملتانی کر ہو، اور بہت سارے دوست جو میرے اس وقت مجھے آپ اگر دیکھ رہے ہیں، اور میں اگر آپ کا نام لینا بھول رہا ہوں تو ہاں کسی کو یاد نہیں رہتا. بعضوں کا جب آپ کوئی چیز لکھ رہے ہوتے ہیں، مثلا میرا عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے ایک میرا گیت گایا، بڑا وہ خود بھی اسے بہت پسند تھا. اس میں راج صاحب ایک بات یہ ہوتی ہے کہ آرٹسٹ کو جب تک خود وہ فیل نہ آئے کسی گیت میں، تو وہ اس کو اس طرح کی فیل دے ہی نہیں سکتا. جب صحیح تک کوئی گیت کے اندر صحیح جو اس کی فیلنگ ہے، صحیح جو اس کا کرب ہے، یا اس کے اندر کی جو خوشی ہے، آرٹسٹ جب محسوس یا فکرے کی ریکوائرمنٹ یا ہے. ریکوائرمنٹ ہے، ہاں وہ جب تک نہیں ہوگی تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے آدمی کو اٹریکٹ ہی نہیں کرتی. صحیح تو اس وقت اٹریکٹ کرتی ہے جب آرٹسٹ جو ہے خود اس کو فیل کر رہا ہو کہ یار یہ گانا جو ہے نا مجھے اچھے لگے گا. یہاں آئے ہوئے تھے تو مجھے کہا کہ یار کو گانا، تو میں نے انہیں 2 لائنیں سنائی تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو یار یہ میں گاؤں گا، اور پھر انہوں نے گایا. اور عام طور پہ وہ جتنی بھی کیسٹس میں جو گانے تھے وہ 4 منٹ 4.5 منٹ 5 منٹ کا گانا تھا، مگر وہ 11 منٹ کا گانا ہے، اس نے پورا گایا. انہوں نے کہا یار مجھے اس کی جو فیل ہے وہ میری ذاتی زندگی کے ساتھ ایسے جڑی ہوئی ہے. اب بعض اوقات عجیب سے اتفاق ہوتے ہیں کہ جو ایک چیز ہے جو میرے ساتھ بیتی ہی نہیں ہے، لیکن میں اس شعر میں بیان کر رہا ہوں. وہ غالب والی بات ہے کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں. غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. وہ جو نوائے سروش جو فرشتہ ہے جو اترتا ہے ایک شاعروں کے اوپر، انہوں نے کہتا ہے کہ لکھ یہ لکھ. تو وہ بعض اوقات آپ کے دل کی بات میں کہہ رہا ہوتا ہوں، مگر وہ مجھ پہ بیت نہیں ہوتی، مگر میں اتنی اچھے انداز میں کہہ جاتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ یار نہیں یار یہ تو میری بات تھی، یار یہ تو مجھے کہنی تھی. کیا یہ واحد فیلڈ ہے کہ جس میں پریکٹس نہیں کی جا سکتی، بس آتی ہی ہے، آ جاتی ہے یا نہیں آتی؟ ہاں شاعری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. آپ تجربے سے نا جی، یا اس کو کہتے ہیں کہ جی تک بندی سے زیادہ دیر تک نہیں چل سکتے. ورنہ دوسری بات رائے صاحب یہ ہے کہ آپ پوٹھواری بولیں یا پنجابی بولیں یا سرائکی بولیں، ایک لفظ آگے پیچھے کریں گے تو وزن میں ہو جائے گا. صحیح. شعر اصل میں تو وزن کا نام ہے کہ آپ اسے پڑھیں تو وہ لگے گا جی وزن میں. اس میں سے کوئی گر جائے تو لگے گا یار مزہ نہیں آیا، یار کوئی چیز اس میں سے گر گئی ہے. جب بندہ بول رہا ہوتا ہے اس کو اگر وہ وزن میں بولنا شروع کر دے تو شاعری کر رہا ہے. اوکے اچھا، یہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات کی کہ جو اندر کا دکھ ہے، جو اندر پلتا ہے یا پنپتا ہے، وہ عشق سے کہتے ہیں کہ بڑی جلدی جو ہے نا عشق کا جو دھوکہ ہوتا ہے یا عشق کا جو بچھوڑا ہوتا ہے وہ آپ کو بڑے زخم دیتا ہے. اور خاص کر کے جب آپ ٹین ایج میں ہوتے ہیں تو اور کچھ چیز آپ کو سمجھ آئے نہ آئے، محبت اور بچھوڑا اور اس طرح کی چیزیں سمجھ آتی ہے. تو جناب کے ساتھ بھی کوئی حادثہ ایسا پیش آیا ہے؟ لیکن کوئی شاعر بھی یا کوئی فنکار جو ہے اس بات سے ماننے سے وہ انکار ہی کرتا ہے، انکار کرتا ہے کہ وچو پورا ہوتا ہے. لیکن وچو پورا ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ میری زندگی میں کوئی نہیں تھا، بالکل تھا. صحیح. اس کے بغیر تو جو شاعر نہیں بھی ہوتے ان کے بھی کافی لمبے داستان کام چل رہے ہوتے ہیں، بین السطور صحیح جو ہے نا وہ چل رہے ہوتے ہیں. صحیح. اصل میں افیکشن سے جب آپ محبت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں نا، پہلے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ بندہ کوئی اچھا لگتا ہے. پھر اچھا لگنے کے بعد پھر آپ اس کو اپنے قریب محسوس کرتے ہیں. پھر جب آپ کے قریب آتا ہے تو پھر آپ دل کے قریب محسوس کرتے ہیں، تو تب آپ کو محبت ہوتی ہے. یہ 3-4 جو سٹیج ہے. پھر عشق تو بہت آگے کی بات ہے. بہت آگے. عشق تو جو پھر جنون کی پہلی حد ہے نا جی، کہ جب آپ اس سطح تک پہنچ جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کائنات کا آخری جو ہے ایک خالص اور سچا اگر کوئی جذبہ اس دنیا میں موجود ہے تو وہ محبت کی شکل میں ہے، جس میں آپ جو ہے نا ملاوٹ نہیں کر سکتے. مگر موجودہ دور میں لوگ کر رہے ہیں، محبت کے نام پہ لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں آخری جذبہ جو ہے نا یہ سچا ہے. اچھا سلیم شہزاد صاحب، کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ نے کوئی غزل کہی ہو، کوئی گیت لکھا ہو تو کسی گلوکار نے گایا ہو تو آپ نے کہا یار اس نے تو ستیہ ناش کر دیا، جو آپ کہہ رہے ہیں نا جو فیلنگ ہونی چاہیے اس کے بغیر اس نے گا دیا ہو؟ یا کبھی آپ نے لکھا ہو تو آپ
میں نے گا دیا تو ہم نے کہا نہیں یار یہ فلاں کو گانا چاہیے تھا، یا یہ میں نے اس کو ذہن میں رکھ کے، ایسا کبھی ایسی بھی کوئی سوچ آئی ہے؟ ایسا شاعروں کے ساتھ عام طور پہ ہوتا ہے. ہم، میرے بھی بہت سارے گانے جب گائے گئے اس کے بعد مختلف فنکاروں نے گایا، ہم، تو میں نے صرف اچھا نہیں لگا، بعض نہیں بھی لگا تو ان کے لیے دعا ضرور کی ہم، کہ یار جو فلاں نے گایا تھا، ہم، مطلب جو عیسی غیلوی گا رہا ہے تو ہم، ڈیفینیٹلی وہ تو پوری دنیا میں جا رہا ہے. جو شفاء اللہ نے گایا پوری دنیا میں جا رہا ہے. ہم، ندیم عباس نے گایا تو وہ اٹھ کے چلا گیا. ملکو نے گایا تو کہیں کا کہیں نکل گیا گانا. ذیشان روکڑی نے گایا تو کہیں نکل گیا. مگر ایک عام فنکار جب بھی بڑی محبت سے لے کے گیا اور اس نے گایا، مگر وہ اس انداز میں نہیں گا چکا، تو میں نے پھر اس کے لیے دعا ضرور کی کہ ہاں، بھئی اللہ اس کو بھی بھاگ لگایا آپ کو، جیسے باقی فنکاروں کو. ہم، آپ تو میرے پاس اس لیے آئے تھے کہ یار فلاں آپ کا گانا بڑا ہٹ تھا اور فلاں فنکار نے گایا تھا، تو یار مجھے بھی آپ نے میں بھی اس طرح ہو سکوں. تو بات وہی پہ ہے کہ جی آپ کا جو تجربہ ہے، جو آپ کا ریاضت ہے آپ کی، وہ آپ کو ضرور بنا رہی ہوتی ہے. اور پھر لک جو ہے کبھی کبھی جو ہے نا وہ بھی بڑا میٹر کرتی ہے. صحیح، لیکن وہ ایک بار آپ کو میٹر کر زندگی میں. ویسے تو ہر شخص کو ایک بار لک پورا موقع فراہم کرتا ہے کہ چل بھائی پتر جو تمہارے دل کو صحیح، تو کر. ایک موقع ضرور ملتا ایک ہے. موقع یعنی اس کو 6 اور جو ہے 6 بالوں کا اوور ہوتا ہے، اس میں ایک بال ایسی ضرور ہوتی ہے جی کہ جس میں وکٹ لے سکتا ہے، اگر وہ کیچ ڈراپ ہو جائے وہ علیحدہ ہو بات ہے. گیا بالکل اس کی. اچھا لیکن جی، اسی سے ساتھ ایک جڑی ایک چھوٹا سا ایک واقعہ. آ، اجمل نیازی مرحوم جو ہے وہ ہم لاہور میں فلیٹیز میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک سنگر آیا، اس کی غزل ایک شخص جزیرہ رازوں کا ہم، اور ہم سب اس میں رہتے ہیں، گھر ہے تنہا یادوں کا اور ہم سب اس میں رہتے ہیں. اس نے گانا شروع کر دیا ہم، تو کچھ لگا ایسے کہ تو مجھ سے پوچھنے لگا کہ یار یہ لگتا ہے کہ میری غزل گا رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو اس کو فیل ہوا کہ یار یہ تو میرے اس نے غزل کا سارا وہ ذاتیہ ناز کر کے رکھ دیا. یہ بعض اوقات ہوتا ہے. اچھا ویسے ہی میرے ذہن میں ایک بات آ گئی ہے کہ جو میاں والی کے لوگ ہوتے ہیں یہ سخت جان اور ذرا کرخت سے لگتے ہیں، یعنی دو ٹوک بات کرنی کرخت سے. اگر میرا آپ شاعر لوگ ہیں ذرا برا نہ بنا جائیے گا، لیکن سخت ہوتے ہیں، غصے میں جلدی آ جاتے ہیں، دو ٹوک بات کرنی. تو ان کے اندر یہ شاعری جیسا جذبہ دیکھیں نا، منیر نیازی سے لے کے کتنے اب نیازی لگائے دیکھیں، اب بہت لوگوں نے شاعری کی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ اصل میں جو یہ پورا سارا ہمارا خطہ ہے جس سے میرا بھی اسی سے ہم، تعلق ہے. ہمارے ہاں دو چیزیں ہیں جی. ایک یہ ہے کہ ہم جس کے دوست ہیں تو اس کے بے پناہ دوست ہیں، جس کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ نہیں ہے. ہم، منافقت نہیں ہے ہم، درمیان میں. پھر ہماری جو زبان ہے وہ ایک کھڑی زبان ہے. جب ہم بولتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم لڑ رہے ہیں، ہم، محبت کی ہم بات کر رہے ہوں. ہم، مثلاً عطا اللہ عیسیٰ گہلوی نے جب ابتدا میں گانا شروع کیا تو وہ لوگ کہتے تھے کہ یار یہ تو ایسا لگتا ہے کسی ماتم پہ آئے ہوئے. ہاں، تو لیکن وہ بعد میں وہی ایک بڑا لیجنڈ ہے کہ اس کے بغیر پاکستانی میوزک کی جو ہے جو انڈسٹری کمپلیٹ نہیں ہوتی. مکمل ہی نہیں. لیکن عطا اللہ ایک اور بھی بات کہتے کہ میں بہت دکھی قسم کا اور بہت ایسا شعر یا غزل یا گیت گا رہا ہوتا ہوں کہ جس میں دکھ ہی دکھ بھرا ہوتا ہے جی. اور لوگ خوشی سے ڈانس کر رہے ہوئے ہیں، ناچ رہے ہوتے ہیں. کہہ رہے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. یہ میں نے ان کا انٹرویو سنا. جی یہ اصل میں میاں والی کے لوگوں کا یہ سب سے بڑا میں کہوں گا کہ ایک جو پازیٹیو جو سائڈ ہے نا وہ یہی ہے کہ دکھ کی گھڑیوں میں بھی وہ دکھ نہیں، یہ سارا پاکستان ہی، چاہے وہ کراچی میں بھی گا رہا ہو نا، تو ناچنے والے اٹھ کے ہاں، لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ ہم، دکھ کے گانوں کے اوپر بھی رقص کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ اس مالک نے لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے اتنی سی محبت رکھ دی یا ایسی ایک چیز رکھ دی کہ وہ جو کرتا ہے وہی جو ہے وہ چل جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر لوگ رقص بھی کرتے ہیں، ڈانس بھی کرتے ہیں اور وہ ہٹ بھی چلا جاتی ہے، ساری چیزیں اس کی جاتی اچھا ہر گلوکار سے یہ سوال ضرور پوچھا جاتا ہے کہ یار آپ اکیلے میں یا واش روم میں یا جب آپ کا دل خوش ہوتا ہے یا افسردہ ہوتا ہے تو آپ کیا گاتے ہیں؟ آپ بھی کبھی گاتے ہیں تو کوئی بتاتا ہے کہ یار یہ گیت یا یہ گانا میں ہمیشہ گاتا ہوں. تو کبھی شاعر بھی کسی دوسرے کی غزل یا دوسرے کے مصرے گا کے انجوائے کرتا ہے؟ اگر ہے تو ایسا آپ کون سا گنگناتے ہیں ایسا اگر؟ بالکل ہے جی. بالکل دیکھیں آپ، یہ تو شعر جو ہے بنیادی طور پہ ہر وقت جو ہے آپ جو شاعر ہوتا ہے وہ ہر وقت حالت شعر میں ہوتا ہے. ہوں، وہ ہمارے دوست ہیں منصور افاق، حالت شعر میں ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ٹرانس جو ہے نا اسی ہوں، میں رہتا ہے ہوں، کہ میں اچھا مصرع نکالوں، اچھا ہوں، شعر کہوں، اچھا گیت کہوں، اچھی غزل کہوں. وہ پچھلے کوئی 24-25 سال سے انگلینڈ میں ہے. تو میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ یار وہ ہمیں اکثر فون کر دیا، یار وہ میرے اسلام آباد سے لائسنسی بنا کے بھجوا دو ہوں، انٹرنیشنل. بھائی یار انگلینڈ میں تم نے کیوں؟ وہ کہتا ہے جب بھی جاتا ہوں ان کا جو سیکیٹرسٹ بیٹھا وہ کہتا ہے جی بھائی تمہارا تو دماغ ہی نہیں کام کر رہا ہوتا ہے، جب ہوں، گاڑی چلا رہے ہوتے کہیں اور سوچ رہے ہوتے. ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ میں کوئی شک نہیں کہ میں شعر کہیں ہی اور سوچ پہنچ رہا رہا ہوں. ہوں، صحیح. کہیں اور ہی سوچ رہا ہوں.
اب ہر شعر جو ہے آپ کی کیفیت کو ڈپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا. آپ خوش ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو خوشی کا وہ شعر جو ہے وہ لگے گا کہ یار یہ شعر جو ہے بڑا صحیح. کمال ہے. اور جب اگر آپ اداس ہیں تو پھر آپ اس شعر کو بار بار پڑھتے رہتے ہیں کہ یار کیا کمال مطلب اس میں کیا. بہت سے ایسے شعر ہیں، مثلا منصور آفاق کا ذکر ہوا تو میں انہیں کے آپ کو 2 شعر سناتا ہوں اکثر جو مجھے اچھے لگتے ہیں جب میں اس کیفیت میں ہوتا ہوں. تو وہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ گئے وقت نہیں ملتے، یہ نہیں ہے کہ گئے وقت نہیں نہیں ملتے. ملتے، ہم جہاں بچھڑے تھے یا پھر سے وہی ملتے ہیں. واہ. یہ نہیں ہے جی. کہ گئے وقت نہیں ملتے ملتے ہیں. ہم واہ. جہاں بچھڑے تھے وہی ملتے. آپ پھر سے وہی وہی ملتے ملتے. ہیں. اور بھولنے والے تو نے بہت جلدی کی، بولنے والے بھولنے والے تم نے بہت جلدی تم کی. نے بہت جلدی کی، میرے جیسے تو نصیبوں سے کہیں ملتے ہیں. آہا. واہ. تو اس طرح کے شعر آپ کی اس کیفیت کے ساتھ ہوتے ہیں کہ جی بندہ اس کے ساتھ جب جڑا رہتا ہے تو چیزیں آپ کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں. بڑے اچھے اچھے ہمارے ایک اسد رحمان بہت خوبصورت ہمارے شاعر ہیں، ان کا ایک شعر ہے کبھی کبھی وہ بندہ اس کو آپ نے بھی یقیناً وہ شعر آپ زبان سے دیام ہے کہ بخت کے تخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص، واہ. بخت کے تخت سے سے یک لخت اتارا ہوا شخص. تو نے دیکھا ہے کبھی جیت کے ہارا ہوا شخص، آہا. یہ خوبصورت. تو نے دیکھا ہے کبھی جیت کے. کبھی جیت کے ہارا ہوا شخص. اسی طرح بعض اوقات بہت سارے سرائکی کے پنجابی کے شعر جو ہے وہ تجمل کلیم کا ایک شعر ہے، اکثر مجھے بڑا اچھا لگتا رہتا ہے کہ جی میری واردہ پانی لے لے، میری واردہ پانی لے لے. پانی لے لے، میری نہیں تے تیری اوکے. آہا. یہ دیکھ کتنا جذبہ. sacrifice، جذبہ. وہ پنجاب کا جو ایک اپنا ہمارے کھلا ایک دل کی اس شعر کے اندر سکی بھائی یہ میرا پانی بھی لے جاؤ بھائی. تو میری زمین تو خشک پڑی ہے، میری اگر فصل نہیں اچھی ہو رہی تمہاری فصل تو اچھی ہو جائے. صحیح. تم تو خوشحال ہو جاؤ. اچھا سلیم شہزاد صاحب، آپ بہت زیادہ ٹریول بھی کرتے ہیں، روڈ پہ اپنی کار ابھی ڈرائیو کر کے بھی آئے ہیں، تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے آگے آگے ایک ٹرک جا رہا ہو یا ٹرالی جا رہی ہو تو اس پہ ایک عجیب سا مصرع لکھا ہو یا بہت بڑا مصرع لکھا ہو یا بہت ہی ایسا مصرع لکھا ہو؟ ایک تو ان کی املا بڑی غلط ہوتی ہے، تو آپ کی ہنسی نکل گئی ہو اور آپ نے کہا یار یہ اس نے کیا لکھا ہو. لیکن میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ایک مصرع بہت اچھا لگا کہ اللہ جیا داتا نہیں تو ماں جیا ناتا نہیں، کہتے ہیں یہ مجھے بہت اچھا لگا. تو کبھی اس طرح یقیناً آپ کو بھی کوئی ایسا کسی نے فیسینیٹ کیا ہوگا یا کوئی برا لگا ہوگا؟ بہت بعض اوقات کیونکہ بہت سارے شاعروں کے ساتھ جو ہمارے دوست ہیں ان کے شعر بھی یاد ہوتے ہیں. ایک بار میں جا رہا تھا تو ایک رکشے کے پیچھے نے ایک مصرع تو میری ہنسی نکل گئی. وہ شعر کسی اور شاعر کا تھا مگر وہ فراز صاحب کے نام سے وہ تھا. تو وہ لکھا ہوا تھا کہ جی چاند کے حسن پہ ہر شخص کا حق ہے فراز، یار کیوں یہ بے وزن ہو گیا، میں اسے کیسے کہوں رات کو نکلا نہ کرے. تو میں نے پھر میں ساتھ گاڑی لگا کے میں نے اسے کہا بھائی شعر ٹھیک کروا لینا، چاند کے حسن پہ ہر شخص کا حق ہے منصور، میں اسے کیسے کہوں رات کو نکلا نہ کرے. تو یہ اکثر اس طرح کا ہوتا ہے کہ پیچھے. ایک بار میں نے یہی سوال میں نے اسے خیلوی اور میں لاہور جا رہے تھے تو میں نے کہا کہ لالا یہ آپ جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بہت سے اپنے ٹرک ڈرائیوروں کو دیکھو آپ کی تصویر پیچھے لگی ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے گاڑی روکی ہو اور آپ اتر کو کہا ہو کہ یار میں اسے خیلوی ہوں؟ اس نے کہا میں نے جس دن گاڑی روک کے ان کو تو ہو سکتا ہے وہ مر جائیں وہاں پہ. ان کو یقین نہیں ہو کہ حیرت سے وہ مر جائیں گے، حیرت زدہ ہو. بالکل بالکل محبت اتنی محبت کرنے والے ہیں. سو میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر میں کہیں رکا ہوں اور وہ پیچھے ٹرک والا بھی جس کے اوپر میری تصویر لگائی وہ بھی رکا ہے، میں اسے خود جا کے ملتا ہوں کہ پہچانے. تو کہتے ہیں بھائی یہ تو یہ پوچھنے والی بات تو نہیں، بڑی اچھی شخصیت ہے ان کی، میں نے بھی ان کا انٹرویو کیا ہے. اچھا میں یہ جو اس سوال میرے ذہن میں اس لیے آیا کہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا تو بڑی تنگ سی روڈ تھی جس پہ ایک وقت میں ایک ہی گاڑی چل سکتی، تو آگے بڑی گاڑی جا رہی تھی ٹرالی ٹائپ جو ہے نا، تو وہ ہل رہی تھی، کبھی کبھی ادھر نکل جائے کبھی ادھر. تو اس کے پیچھے لکھا تھا کہ اگ گڈی تے بم ڈرائیور. اور اب میں نکل نہیں رہا، اور جب مجھے اب یہ شوق پیدا ہو گیا کہ میں اس بم ڈرائیور کو دیکھوں ضرور، گاڑی تو مجھے نظر آ گئی ہے. تو جب میں اس کے قریب جا کے میں نے دیکھا تو میں کہا شکر ہے میں نکل آیا کہ یہ کدھر پھٹ ہی نہیں گیا واقعی وہ بم سے. اچھا اپنا سلیم شہزاد صاحب، کبھی آپ کا یہ بھی دل کیا کہ یار میرا بس چلے رہا تو اس شاعر میں تو کم سے کم میں پابندی لگا دوں، یار یہ تو بڑا ستیہ ناش کر رہے ہیں؟
ہوتا ہے ہے مشکل بات، لیکن نام میں چاہوں گا کہ آپ کسی کا لے لیں. اب ہوتا ہے بعض اوقات بندہ جو ہے نا جی جیسے پہلے کہا کہ یا تو بندہ شاعر ہوتا ہے یا نہیں نہیں ہوتا. ہوتا. جو نہیں ہوتا وہ اکثر جو ہے وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کا ہم. اپنا ایک اچھا، لیکن ان کے اوپر نا پھر شاعر سے زیادہ ہماری پسندیدگی یا ناپسندیدگی سے زیادہ جو ہے نا جو سننے والا ہوتا ہے نا وہ زیادہ جو ہے وہ ہوتا ہے. اس نے کہا کہ جی یہ نا ایک ہم نے گٹ کہتے ہیں نا اس کو. جی جی. ایک شاعر کوٹلا جہاں بکر کے پاس ایک مشاعرہ تھا تو وہ آیا نا تو اس نے ایک شعر دوسرا شعر تیسرا شعر 25-30 شعر سنائے نا تو ایک بندہ اس نے کہا یار یہ تو مجھے لگتا ہے کوئی شاعر مشرق سے بھی کوئی بڑا شاعر ہے نا ہاں. جی. تو وہ سن لیا اس نے شاعر نے نا تو شاعر تو وہ تھا نہیں. ہم. انہوں نے کہا ایک گٹ جو ہے نا میں پیچھے ہوں مجھے شاعر مغرب کہیں. مشرق آپ نے کہا لوگ بھی ان کے ہم. لیتے لے رہے ہوتے ہیں ان کی کلاس لوگ بھی آگے بیٹھ کے ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی یار مہربانی کر یار بس کر دے بس کر دے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ شاعر پیچھے بہت تنگ پڑے ہوتے ہیں لیکن وہ لگا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں ہاں. کر رہا ہوں ٹھیک ہی کر بہت ایسی چیز بہت سے میں لوگ نے ہیں. ایک شاعر کا نمبر لینے کے لیے ایک اور شاعر کو فون کیا تو میں نے کہا یار فلاں صاحب کا ذرا نمبر مجھے دے دو. تو اس نے مجھے نمبر دیا اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ یار اگر پیسے والا مشاعرہ ہے تو میں نے بھی یاد رکھنا. تو یہ بھی اگر ہم نے ایک خبریں اخبار میں تھے تو ضیاء شاہد صاحب کو بڑے شوق تھا اس کا سرائکی کا. جی تو ہم نے ایک اسلام آباد میں ایک مشاعرہ کروایا تھا جس میں شجاع آبادی بھی آئے تھے. شاکر شجاع شاکر شجاع آبادی صاحب آئے تھے اور ان کا تو ماشاءاللہ کیا اللہ تعالیٰ نے جہاں کچھ لیا ہے تو بہت کچھ ان کا دیا ہے. ان کا تخیل جو ہے وہ بہت اونچا ہے. تو وہاں میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے تھے جنہوں نے باقاعدہ لڑکے تھے ینگ یا خواتین تھی جنہوں نے یہ سافٹی نہیں ہوتی عام سی وہ پہنی ہوئی سلیپر سے مطلب سلیپر بھی تھوڑا اچھا لفظ ہے مطلب وہ سافٹی میں نے اس لیے کیا کہ بالکل. لیکن ان کے کلام میں ایسا درد تھا کہ میں حیران رہ گیا کہ یار انہوں نے کیا خوبصورت تخیل لے کے آئے اور کہاں سے انہوں نے کھینچا ہے. تو ایسے لوگوں کو آگے لانے کے لیے بھی کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے یا ان کو پیٹرنائز کرنا چاہیے ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے یا ہوتا ہے ایسا یا نہیں ہوتا. ایسا گورنمنٹ کی سطح پہ تو بہت سے ایسے ادارے بنائے گئے ہم. مگر پھر بطور قوم ہم. ہم نے ان کو ویسے نہیں رہنے دیا جیسے گورنمنٹ چاہ رہی تھی. پھر وہاں پہ منترا حاجی بگویم تو مرا ملا بگو والی بات ہو گئی کہ آپ مجھے حاجی کہو میں آپ کو ملا کہوں گا جواب میں. یہاں پہ میں نے فراز صاحب سے ایک بار پوچھا احمد فراز صاحب سے میں نے کہا ہم. جی یہ جو ہلکا اربابی ذوق اور ہماری یہ تنقیدی نشست ہوتی ہیں اس میں ہم. کیا جانا چاہیے. انہوں نے کہا اگر آپ نے کوئی اپنا گروپ ڈیولپ کرنا ہے تو وہاں ضرور جائیں وہاں پہ آپ کو کوئی اچھی بات نہیں ملے گی. یہ میرے دوست ممکن ہے ناراض بھی ہوں اس ہم. بات کے اوپر کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں. وہاں آپ کو وہاں دو گروپ ہوں گے جی. آپ کسی ادبی پلیٹ فارم پہ جائیں گے جہاں پہ بہت سارے لکھنے پڑھنے والے موجود ہوں. دو گروپ ہوں گے. ایک گروپ کہہ رہا ہوگا کہ بھائی یہ تو غزل جو ہے ہم. شاعر بعض اوقات خود بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے بھی نہیں معلوم کہ میں نے اس شعر میں یہ ہم. کوئی بات کہی ہے بھی نہیں لیکن وہ اس کا جو محبت کرنے والا گروپ ہے اس کو کہاں سے کہاں لے جائے گا. اور دوسرا گروپ ایک اچھی غزل کا بھی ستیہ ناز کر کے بتا رہا ہوگا اچھی نظم کا غزل کا شعر کا نہیں نہیں اس میں تو شعریت ہی نہیں ہے اس میں شاعری نہیں ہے اس میں فلاں چیز نہیں ہے اس میں فلاں چیز نہیں ہے. ان گروپ بندیوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ پیچھے رہ گئے اور بہت سارے لوگ اپنے زور کے اوپر جیسے شاکر شجاع آبادی تو مشاعرے نہیں پڑھتا ہم. مگر اس کا کلام زبان زد عام ہوا ہم. تو شاکر شجاع آبادی کو لوگ پہچاننے لگے. صحیح. اسی طرح مثلا ہم بہت سے فنکاروں کو دیکھتے ہیں تو ان کو پاکستان ٹیلی ویژن ریڈیو پاکستان نے تو ان کو آگے آنے ہی نہیں دیا. ہم. انہوں نے کہا کہ ہمارا تو بڑا سخت قسم کا یہ جو ہم جب آپ سے آئیں اور اپنا یہاں پہ دیں ہمیں آپ سنائیں کہ آپ کیا گاتے ہیں کیا نہیں گاتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارا پورا آڈیشن کے بعد ہم آپ کو پاس کریں گے فیل کریں تو فیل ہو جاتے تھے جو ان کا سیٹ پیٹرن تھا. مگر وہی لوگ کیسٹ کے ذریعے یا مختلف ذرائع کے ذریعے جب آئے تو ریڈیو اور ٹیلی ویژن کو پھر انہیں خود پلانا پڑا. صحیح. عوام کی جو ہے نا جی محبت وہ میں سمجھتا ہوں بڑی چیز ہوتی ہے. کوئی پلیٹ فارم ہو نہ ہو اگر آپ کا لفظ تازہ ہے زندہ ہے طاقتور ہے تو وہ آپ کو آگے لے آئے گا. آپ جیسے ماشاءاللہ آپ نے اردو میں بھی اور پٹواری میں بھی آپ نے جب ریڈیو بھی کیا ٹی وی پہ بات کر رہے تھے تو آپ کے پیچھے کوئی خاص کوئی گروپ تو آپ اپنی اس سے کر رہے تھے. صحیح. آپ کا ایک اپنا سٹائل تھا اس سٹائل نے آپ کو منفرد کیا تو ناصر اسلم راجہ ایک بڑے اینکر کے طور پہ جو ہے ہمارے سامنے اور ایک بڑی بڑے بڑی جرنلسٹ کے مہربانی. طور پہ بڑی آپ کو مہربانی. دیکھا. سلیم شاہ صاحب یہ جو کہتے ہیں کہ یہ فلمی شاعر ہے شاعر تو شاعر ہی ہوتا ہے. جی
کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ خالی فلمی شاعر ہوتا ہے؟ پہلے تھا کہ جی شاعر کیونکہ جب جو لوگ شاعری کر رہے تھے تو وہ سمجھتے تھے کیونکہ شاعری خواص کے لیے ہے جی، ہوں عام آدمی کی بات نہیں ہے۔ ہوں اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں جب دربار کی بات تھی، جب ہوں دربار میں جا کے شاعر ہوں جاتے تھے اور ان کا رزق روزی یا دال دلیا جو ہے وہ جڑا ہوا ہی دربار کے ساتھ تھا۔ وہاں جا کے انہیں شعر سنانا ہوتا تھا، اگر وہاں سے داد ملتی مدح تو سرائی بھی کچھ کر رہی تھی۔ مدح سرائی کرنی ہوتی ہوں تھی تو کچھ اشرفیاں ان کو مل جاتی تھی اور زندگی کے چند دن کے اچھے گزر جاتے تھے۔ مگر یہ اس عہد تک آتے آتے جس ایرا میں ہم زندہ ہیں ہوں تو اس میں یہ وہ سارا سیٹ پیٹرن جو ہے نا وہ ختم ہو گیا۔ اب لوگ جو ہے کوشش یہ کرتے ہیں کہ شاعر فل ٹائم شاعری نہ کرے، کیونکہ یہاں تو سلسلہ یہ ہے کہ کریشن بنیادی طور میں بڑے کرب سے گزرا ہوں غزل کہتے ہو، یہ غزل کہنا یا آپ جب اینکرنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر ہزاروں چیزیں ایسی آ رہی ہوتی ہیں اور آپ اگر اس سے ایک لمحے کے لیے نکلیں گے نا ہوں تو آپ پورا پروگرام آپ کا ڈیٹریک ہو بالکل جائے گا۔ صحیح صحیح، اس میں رہنا بڑا بڑا ضروری ہے، ضروری ہے شاعر کے لیے بھی اس شعر میں اس میں رہنا بڑا ضروری ہے، کسی مگر بھی کام میں، کسی چاہے آپ کا عبادت کر رہے ہیں، شاعری کر رہے ہیں، کچھ بول رہے ہیں، کچھ لکھ رہے ہیں، جی آپ کو ڈسٹربنس ہوئی تو وہ مزہ کرکرا ہو جاتا ہے جس میں آپ ڈوبے ہوئے ہوتے کنسنٹریشن آپ کی ہیں، جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے۔ تو پہلے اب شاعر پوچھتے ہیں لوگ کہ جی آپ شاعر ہیں جی، اس کے علاوہ بھی کوئی کام کرتے ہیں؟ کام تو وہی ہے جو وہ ہاں، کر رہا ہے۔ ہوں، تو اس سے بڑا سوال اس سوسائٹی میں کسی لکھنے والے کے لیے سے بڑا طنز کیا ہو سکتا ہے؟ سو پھر یہ ہوا کہ لوگ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے معاش، پہلے اپنے پیٹ پوجے ہوں۔ کی بات کریں، پھر یہ شعر کہیں گے، کیونکہ لوگوں نے تو اس شعر کے اوپر ہمیں کچھ نہیں دینا۔ اچھا سلیم شہزاد صاحب، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ دبئی میں ایک مشاعرہ ہوتا ہے جس میں ہمارے دونوں ہمسایہ ملک سے بھی شعراء آتے ہیں، ادھر سے بھی جاتے ہیں، اس سے کہ کچھ شاعری کو فروغ ملا ہے یا خالی مالی استعداد ہی بڑھی ہے شعراء کی؟ مالی استعداد تو نہیں، میرے خیال میں وہ ایک گروپ بندی جس کے اوپر بہت زیادہ لیادی بھی ہوتی ہے، وہ ایک فیشن بن گیا ہے جی، اوکے، فیشن کے طور پہ مجھے یاد ہے خالی کہ تفریح کے لیے ہاں صرف تفریح کے لیے لوگ وہ ایک دوسرے کو بلاتے رہتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جینیون جو لکھنے والے اوریجنل لکھنے والے لوگ ہیں ان میں سے بہت کم آپ کو دکھائی دیتے ہیں وہاں پہ۔ جو اس جو چلایا ہے نا ٹرینڈ ایک بنا دیا انہوں نے کہ کچھ لوگ مل کے وہاں پہ مشاعرت اوکے، کرتے ہیں تو اس میں اپنا بھی وہ کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار نا چھوٹی سی میں آپ کو اسی بات کے ساتھ، یہ ہمارے صدر میں ایک شاپ ہوتی تھی کتابوں کی، تو میں وہاں کھڑا تھا تو میں نے دیکھا دو لڑکیاں بڑی ماشاء اللہ واٹس آئیں، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کچھ کتابیں چاہیے، تو جو بک سیلر تھا وہ کتابیں ان کی اس نے کہا بتائیں کون سی کتاب چاہیے، پالیٹکس پہ چاہیے، مختلف موضوعات، چاہیے، ہاں، افسانہ چاہیے، اس نے کہا نہیں ہمیں وہ کتابیں نہیں چاہیے، ہمیں 6 ریڈ کلر کتابیں چاہیے، 3 پیلی کتابیں چاہیے، 2 نیلی، 2 کالی، 1 سفید۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا آرکیٹیکٹ جو پیٹرن بنا رہا ہے نا ہمارے گھر میں، اس نے کہا یہ کتابیں یہاں پہ لگیں گی پیچھے خوبصورت بنانے ہو کے سکتا، لیے۔ ٹھیک ہے، اور کتاب آپ کو پڑھتا نہیں ہے، یہ شاعری بھی وہ ایک میلہ سے لگا ہوتا ہے، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی اوکے، شعر سننے جا رہا ہے، کوئی اب کسی کو ملنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی انجوائے کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ سوائے فیشن کے اور کچھ نہیں ہے اس میں۔ چلے ہم اس لحاظ سے تو لکی ہیں کہ ہم نے فراز کو بھی سنا، فیض کو بھی تھوڑا بہت، بہت چھوٹے تھے ہم لیکن تھوڑا بہت اس کی غزلیں نور جہاں نے گائیں وہ ہم نے سنی، لیکن اس وقت جو ہمارے ام اثر ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بیچ کے، تو ان میں سے کون سے کو اچھے ہیں، ایک دو مجھے اگر نام بتانا چاہیں آپ؟ اچھے تو بہت ہیں سر، ہاں جی، اس پہ کوئی بہت شک تو جی، بندہ کس کس کا نام لے۔ خورشید رضوی صاحب ہیں، ہمارے افتخار عارف صاحب ہیں، مگر محمد حمید شاہد ہیں، ہمارے نوجوانوں کی اگر ہم بات کریں، افسانہ کے بہت بڑا نام ہے، ڈاکٹر روش ندیم ہے، ڈاکٹر ارشد معراج ہے، سعید احمد صاحب ہیں یہاں پہ۔ کچھ خواتین کے بھی نام لے لیں آپ۔ خواتین میں یہاں پہ ہمارے عہد کی جو ہوں لکھنے والی ہیں اس میں شازیہ اکبر بہت اچھا لکھ رہی ہیں، ملٹی لنگوسٹک ہیں، اور بہت ساری جو ہے خواتین لکھنے والی موجود ہیں۔ اب ان کو کیٹیگرائز نہیں آپ کر سکتے، مطلب اول دوم سام نہیں کر سکتے، آپ اپنی اپنی ہیں، اپنی پسند۔ صحیح، ہو سکتا ہے میں جنہیں پسند کر رہا ہوں میں کہوں یہ بڑا شاعر ہے، تو وہ کہے کہ یہ آپ ہمارے یہاں شاعر کوئی بڑا شاعر نہیں ہے، اور جو بڑا شاعر آپ کے نزدیک ہو میرے نزدیک نہ ہو۔ تو اس وجہ سے نا بڑے لوگ ہیں، ظفر اقبال صاحب ہیں، منصور آفاق ہے، عباس تابش صاحب ہیں ہمارے، اور بہت سے نام ہیں بڑے بڑے۔ سلیم شہزاد صاحب، آپ نے بہت زیادہ انٹرویوز بھی کیے ہیں خاص کر کے گلوکاروں کو، تو کوئی خاص جو آپ کو بہت مزہ آیا ہو، سمجھا ہو کہ اس میں بہت آپ نے، جیسے مجھے بڑا لطف آ رہا ہے اس لیے ہمیں ٹائم کا بھی نہیں پتہ چل رہا، تو کوئی اس کا، اب چونکہ اب ٹی وی پہ ایک اینکر کے طور پہ بھی کام کرتے رہے،
مجھے ایک انٹرویو جو ہے نا 2 لوگوں کے انٹرویو بہت یادگار رہا ہے۔ ایک شوکت علی صاحب مرحوم کا، وہ جب آئے میرے ساتھ بولنے کے لیے تو میرے پاس کوئی سوال ہی نہیں بچا۔ میں جو سوچتا تھا وہ پہلے ہی بات کرتے تھے، تو مجھے کہنا پڑا کہ صاحب تھوڑا سا چلو تسی جناب اتنا پیچھے بولتے رہو، بس میں جڑے بیٹھا تھا دیکھدا ہوں، تسی خود ہی یہ سارے انٹرویو سب کچھ تسی سمجھ رہے ہو۔ اور دوسرا عیسیٰ خیلوی، عیسیٰ خیلوی دا انٹرویو کیتا میں ریڈیو پاکستان واسطے جی۔ انہیں کہا میں 1 گھنٹے بعد سے آنا ہے، لیکن 4 گھنٹے وہ بیٹھا رہا بندہ۔ اور لوگ کالا کر رہے ہیں، لائیو کالز آ رہی ہیں اور سنی جا رہے، آپ ہی سنی جا رہے جی کون کہاں سے، اور ان کو جواب بھی دے رہا ہے، ان کے ساتھ بات بھی کر رہا ہے۔ تو بہت بڑا انجوائے کیا، صحیح بہت انجوائے کیا ان لوگوں کے ساتھ۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی آئے کہ جو اونچا سنتے تھے اور میں ذرا دور بیٹھا ہوا تھا، تو ان کو اب اشاروں سے ان کو بتانا پڑتا تھا کہ میں یوں کروں گا تو آپ نے جو ہے نا گانا شروع کرنا ہے، اور میں یوں کروں گا تو آپ نے بات شروع کرنی ہے، تاکہ نا ان کو کوئی وہ اشارے بھول گئے کہ سلام والے تو اس نے رات والے کو اب لائیو جا رہا ہو بندہ، ہاں کہتا وہ ہے یار مشکل ہوتا وعلیکم ہے السلام کا وعلیکم السلام، تو 2 بار وعلیکم السلام ہو گیا۔ اس طرح کی لائیو شو میں بہت ساری چیزیں، بعض اوقات کچھ ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ جو غیر ضروری کوشچن کرنا شروع، ایسے ایسے سوال کر رہے ہوتے ہیں جس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے۔ تو مشکل کام بھی ہے صحیح اور مزیدار کام بھی مزیدار۔ ہے، تو مزیدار لوگوں کے ساتھ بہت لوگ چلیں جی سلیم شہزاد صاحب، ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور ہم نے بڑا لطف لیا، اور یقیناً ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی اس سے لطف لیں گے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے کوئی آپ کے چند اشعار یا گیت یا غزل ہمارے سننے والوں کے لیے پیش کریں۔ جی مرائے صاحب، آپ کا ایک تو بہت شکریہ، آپ کے ادارے کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے بلایا، اور میری دعائیں ہیں والا بہت ساری کامیابیاں دے اسے سارے پورے بڑی محنت سے اور بڑی محبت سے ہمارے جی یہ ای ایس سسٹم ہے ایک، جی جس کے 151 ٹریڈز ہیں، ماشاء اور ان کا مشن یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو بے روزگار نہیں رہنے دینا، اپنے نوجوانوں کو، اور ان لوگوں کو جو بیچارے سارا دن محنت تو کرتے ہیں لیکن اپنا وہ جو خواب ہیں وہ ان کو پورا نہیں کر پاتے، خواب کیا بلکہ اپنی نارمل زندگی کو بھی پورا نہیں کر پاتے، تو ان کے لیے ہم نے معاون ثابت ہونا ہے، اور ہمارا جو سلوگن ہے وہ ہے میں نہیں ہم۔ اللہ۔ واہ تو اب آپ اپنا واہ، کوئی کیا اچھی بات، واہ واہ۔ اسی سے نا ہم سے میں اپنا ایک شعر سناتا ہوں، پھر میں آپ کو غزل کے 2-4 شعر سناتا ہوں کہ تجھے کہا تھا نا ہم بھولنے کی چیز نہیں، تجھے کہا تھا نا کہ ہم ہم بھولنے کی چیز نہیں، یہ باتوں باتوں میں دیکھا نا ہم نکلا ہے، یہ باتوں باتوں میں دیکھا دکھا نا نا ہم ہم نکلا نکل ہے۔ آئے، واہ۔ یہ غزل جو ہے وہ آپ کو سناتا ہوں۔ آئینہ میں دیکھتا ہوں اور نظر آتا ہے تو، آئینہ میں دیکھتا ہوں اور نظر آتا ہے تو، اور نظر آتا ہے تو، جسم کی دیوار سے کیسے گزر آتا ہے تو، جسم کی دیوار سے جسم کی دیوار سے کیسے کیسے گزر آتا ہے تو، تو آئینہ میں دیکھتا ہوں نظر اور آتا ہے نظر آتا ہے تو، تو، جسم کی دیوار سے کیسے گزر آتا ہے تو، زرد موسم کوئی تو ہے اس محبت کا سبب، زرد موسم زرد کوئی تو موسم ہے کوئی تو ہے اس اس محبت محبت کا کا سبب، سبب، میں بلاتا ہوں بہاروں کو مگر آتا ہے تو، تو واہ، میں بلاتا ہوں بہاروں کو مگر آتا ہے تو، اور میں نہیں سمجھا تمہارا مسئلہ نادان دل، میں نہیں سمجھا سمجھا تمہارا مسئلہ مسئلہ نادان دل، چوٹ لگتی ہے کسی کو اور بھر آتا ہے تو، تو واہ واہ، چوٹ لگتی ہے کسی کو اور بھر آتا ہے تو، بھر آتا ہے تو، اپنی اپنی ضد میں چل کر دیکھ لیتے ہیں سلیم، اپنی اپنی ضد میں چل دیکھ لیتے ہیں سلیم، لوٹ کر آتا ہوں میں یا لوٹ کر آتا آتا ہے تو، واہ واہ لوٹ کر آتا ہوں میں یا لوٹ کر آتا ہے تو۔ واہ، اور بس 2 شعر وہ جی عیسیٰ خیلوی نے میرے گانا گایا ہوا ہے، بڑی جی محبت سے لوگ سنتے ہیں، وہ آپ کی نظر جی بس تیرے کن جی نہیں سے سکدے، تیرے کن مر نہیں سے سکدے، واہ، تیرے کن جی جی نہیں نہیں سے سکدے، سکتے تیرے تیرے کن کن مر مر نہیں نہیں سے سکدے، سکتے، بڑا بے وقت آیا ہیں جو ہن کچھ کر نہیں سے سکدے، آہا، بڑا بڑا بے بے وقت وقت آیا آئے ہیں ہیں جو کہ ہن کچھ کر نہیں سے سکدے، دے، تے جو آکھ ہے وہ کم کیتے کدیں انکار نہیں کیتا، تے جو آکھ ہے وہ کم کیتے کیتا ہے
تے تے نہیں انکار نہیں کیتا صحیح اشاراں وچ دسایا ہم منہوں اظہار نہیں نہیں کیتا کیتا اساں من تار بر ویسوں اے دریا تر نہیں سہ سکدے ہاں ہاں تیرے کن جی نہیں سہ سکدے تیرے کن مر نہیں سہ بس سکدے بڑا بے وقت آیا ہے جو ہوں کچھ کر نہیں سہ سکتے واہ 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 بہت شکریہ سلیم شہزاد صاحب بہت شکریہ سر آپ کا بڑا لطف لیا ہم نے آپ کی شاعری کا آپ کی گفتگو کا آپ کے انداز کا اور آپ کے پروگرام بھی ہم دیکھتے رہے تو ناظرین یہ تھے سلیم شہزاد صاحب جن کو آپ پہلے بھی یقیناً جانتے ہوں گے ہم نے کوشش کی کہ مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات کریں زیادہ سے زیادہ جوابات لیں اور ان کی شخصیت کے مختلف پہلو آپ کے سامنے پیش کریں لیکن پھر بھی تشنگی رہ جاتی ہے اور میرا خیال ہے اس میں ہی لطف ہوتا ہے تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا لائک کیجیے گا شیئر کیجیے گا اجازت چاہتے ہیں پاکستان زندہ باد